ماشاءاللہ خوبصورت انداز میں حضور کی بارگاہ میں حد نعت پیش فرما رہے تھے. ابھی قبلہ شاہ صاحب خطاب فرمائیں گے اور اس کے بعد جو سنتان رسول ہے وہ اپنی حاضری پیش کریں گے. تو میں آپ دعوت خطاب کے لیے ملتمس ہوں پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید ادار حسین شاہ صاحب آستانہ عالیہ گولڈا شریف آپ ذرا محبت اور عقیدت کے ساتھ نعرہ لگائیں نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ جہاں بھی ہوتا ہے اللہ کی نورانی مخلوق اتر کر وہاں رحمت
رحمتوں کا نزول کرتی ہے. رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، فرشتے اترتے ہیں، ان کی وجہ سے برکتیں آتی ہیں. تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بہت بڑا عنوان ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ وہ ذکر ہے کہ جس اللہ نے اپنے محبوب کا ذکر انبیاء کی ارواح کو عالم ارواح میں اکٹھا عرش پر کیا، وہاں میلاد منایا. میلاد منایا نہیں، نبی کا ذکر کیا. میلاد منایا نہیں، کملی والے کا بولو ذکر کیا. آنے کا بعثت کا ذکر ہو، اسی کا نام میلاد ہے. ٹھیک ہے، اسی کا نام کیا ہے؟ میلاد ہے. اس کا ذکر قرآن پاک میں ہے. تیسرے پارے میں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. کہ یاد کرو جب تم سے پختہ وعدہ لیا گیا اور انبیاء کے گروہ، تم کو جب اللہ نے کہا کہ جب تم لے کر اپنی کتابیں اور حکمتیں اپنے اپنے دور میں جاؤ، اور تمہارے بعد ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، جب تمہارے بعد ایک شان والا رسول میری طرف سے آ جائے، یعنی کملی والا آ جائے، اسی چیز کا نام میلاد ہے. کیا نام ہے اس چیز کا؟ میلاد. لوگ کہتے ہیں قرآن میں ذکر ہے، حدیث میں ذکر ہے، فلاں. ارے نادان، یہ لوگ یہ اعتراض تو ہم سے ہندو کرے، سکھ کرے، ٹھیک ہے، دانیہ کرے، غیر مذہب کرے کہ میلاد کا ذکر قرآن میں. تو کلمہ بھی پڑھتا ہے پھر بھی پوچھتا ہے میلاد ہوا. تو کلمہ پھر کس کا پڑھتا ہے؟ یہ اعتراض تو وہ کرے نا جو کلمہ نہیں پڑھتا. جو کلمہ بھی کملی والے کا پڑھے، اس کے کہنے پہ مسجد میں بھی جا بڑھے، اس کے کہنے پہ. کملی والے نے بتایا کہ اللہ کا گھر ہے. تمہیں اور مجھے کیا پتا تھا کہ بیت اللہ اور تمام مساجد اللہ کے گھر ہیں اور اللہ بھی کہیں ہے؟ آپ کے میرے پاس کیا دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں. دلیل ایک ہی ہے کہ محمد رسول اللہ نے کہا ہے کہ وہ ایک ہے، ہم نے مان لیا کہ ہے. بات سمجھ آئیے نہیں؟ بولو. ٹھیک ہے، بڑے حضرات سمجھدار بیٹھے ہیں، آپ باپ بولے، سمجھ آ رہی ہے؟ اس کا نام جو کوئی اعتراض کرے یہ کیا ہے وہ کیا ہے، تو کامن سینس کی بات ہے. یہ کوئی اعتراض کرنے والی بات ہے؟ جہاں کملی والے کا ذکر ہوگا وہاں پھول پھینکے تو جائیں گے نا پھر. ٹھیک ہے، جہاں کملی والے کا ذکر ہوگا اگربتی تو لگے گی نا، وہاں خوشبو تو اوپر سے آنی چاہیے نا. ادھر سبزہ نہیں لہرائے گا، جھنڈے نہیں لہرائیں گے تو پھر لہرائیں گے کہاں؟ ٹھہرے میں تو ہوا دینی ہے نا. سبزے سے آپ بھاگ نہیں سکتے. سبزے سے بھاگتے ہیں تو گرمیوں میں پھر چھاؤں میں نہیں، درختوں کے چھاؤں میں نہیں، دھوپ میں کھڑے ہوا کرتے. یہ جو سبزہ ہے نا، یہ صدقہ ہے گنبد خضرا کا. جنید حضرت صاحب تشریف رکھو نا، جان سارے جانا بیٹھے ابھی جا سا میرے نام ہی چلے اللہ چلو دروشی فون مارو نعرے تکبیر اگے بیٹھ جاؤ، بڑے بڑے بیان کر دیا انہوں نے مجبوری جاننے نہ ہے. اصل اللہ سنیا تو میں سننا، اصل بھی سننا لے وہ تو رہنا اصل نہیں رہنا، اصل بھی تو جانا ہونا نہ کھانا ناشتہ مجبوری ہوئی ہے بیچارے ہیں. یہ بس آپے پڑھنے دنیا میں نہیں برداشت کر. ٹھیک ہے، نعت شریف سارے نہیں سرکار ہی پڑھنی چاہیے. تو سب بچے اپنے بھی رٹایا کرو، لیکن کملی والے نے شمائل بھی سکھایا. آپ سنیں شمائل، ٹھیک ہے، شمائل ترمذی شریف کی ہماری کتاب ہے سیاہ ستہ میں، ترمذی شریف، وہاں کے شمائل بھی
والے کے پڑھ کر سنائے. اردو ناخوانی ہم نے بڑی سن لی. کملی والے کی جو عربی میں لوگوں نے بیان دیا ہے صحابہ سے جو منقول ہے ہم نے اپنی نسلوں کو وہ بھی منتقل کرنا ہے. یہ آپ کی میری ذمہ داری ہے. حجۃ الوداع کے خطبہ میں سرکار نے فرمایا ہے لِيَبْلُغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. جو حاضر ہیں میرا پیغام غائب تک جتنے بھی ہیں ایک دوسرے تک پہنچاتے رہیں. آگے پیچھے ڈیمانڈ کرتے رہیں میرا پیغام. یہ پیغام ہے. اصل ناخوانی مقام یہ ہے کملی والے کا جو قال اللہ قال رسول ہے. ایک ٹھام ٹھام نسی بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ٹھام ٹھام نسی بھی کر سکتے ہیں. پوری کروالا میں پارٹی لا گیا نسی بھی کر سکتے ہیں. لیکن کملی والے نا ادب نا طریقہ ہے کہ ایک دفعہ بچیاں مار چھڑیا دف اساں ایک دیوان نہ روکیا کہ میرا وقت یاد رکھیو. ایک ٹھام ٹھام نصیبت سے بھی دینے جا سکنے. مسجدہ لے بس ایسے نہیں جان دینے. اللہ نے آدھا بھی اللہ نے کہا بارکہ دا آدھا دے حاضر نہیں. ٹھیک ہے بچیاں دسو کہ ٹھیک ہے کسی کا ایک ذوق کی گل ہوئے. ٹھیک ہے کسی جیسے رنگ میں آ کے بولا پھر وہ پڑھ چھوڑنا ہے. لیکن جڑا تھوڑا ناخوانی کا طریقہ ہے ظہری صاحب پڑھنے میں ہے تو سائیں بیٹھے اعظم صاحب پڑھنے میں ہے. ٹھیک ہے انہوں کو کتنے بھی رچھانے سامنے رکھ کے انہوں نے سرے دی زمان شادی کی ٹوپی ہونی ہے کوئی شے نہیں ہونی. لیکن گلے میں وہ اللہ گداز رکھے ہے اور سینے میں اس کے مصطفیٰ کا ساز رکھے ہے. وہ جس سے مندر وہ ساز لگ رہے نا اصل آواز اس کی آنی ہے. ٹھیک ہے جو یہ موئے کے آلات کو نہیں آنا ایسا چیز نہیں ہونی. وہ چیز نہیں ہونی. اصل درد جو ہوتا ہے وہ انسان کے اندر درد ہوتا ہے. انسان کیسے بندیاں سریاں درد ہوئے تے لاکھ بندہ کوئی بندہ آنکھیں نہ اٹھتے ہیں لاکھ سے فلان کر سی بندہ درد ادھر ادھر پڑھا رہے درد تو کوئی پتہ چلنا ہے. بندہ سے اٹھنا ہوئے کوئی پتہ چلتا ہے. سر ہلتا ہو وائبریشن کرتا ہو کچھ نہیں ہوتا ظاہری طور پر. لیکن اندر گڑبڑ ہوتی ہے درد ہوتا ہے. اسی طرح عشق مصطفیٰ بھی اندر ہی گڑبڑ ہوتی ہے. جب اندر کی دنیا بدلتی ہے تو ظاہری لبادہ خود بدل جاتا ہے. تو اس واسطے ہمارا یہ عادت نہیں ہے. ہم محفل میں جاتے ہیں الحمدللہ سنتے ہیں سناتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں سر بھی دھنتے ہیں کملی والے کی یاد میں. اللہ تعالیٰ ہمارے اس دور کو وہ دور ظہوری والا لوٹا. ٹھیک ہے جو سادہ دور تھا اچھڑ بیٹھک نہیں تھی زیادہ اٹھک بیٹھک لچک پچک نہیں ہوتی تھی. ٹھیک ہے سادہ انداز ہوتا تھا. آنکھیں بھی بند ہوتی تھی اور آنکھوں سے آنسو بھی رواں ہوتے تھے. چھڑی لگی ہوتی تھی. آج نینا لایا کیوں جڑیاں وہ انداز ہوتا تھا. آج نینا لایا کیوں جھڑیاں. آج سکھ میں طرح کی بدیری ہے کیوں دلی اداس بنیری ہے. لوں لوں میں شوق چنگیری ہے. آج نینا لایا کیوں جھڑیاں. وہ انداز ہوتا تھا اس میں کوئی اٹھک بیٹھے اور یہ کچھ نہیں ہوتا تھا. سادہ انداز اور سادہ انداز ہوتا لوگوں کے وجد آ جاتا تھا. لوگوں پرانا لوگ اگر کسی نے نہیں دیکھا تو سرچ کر کے اب دیکھنے ضروری صاحب اعظم صاحب بڑے بڑے نام گزرے. مظفر وارسی یہ لاہور والا یہ تو کو جا من کو جا جس کا کلام ہے بیچارہ گمنام شاعر ہے مظفر وارسی لاہور والا. 19 کتابیں جس نے لکھی ہیں 19 کتابیں نظم کی ہیں جس نے شاعری. ٹھیک ہے اس نے غزل بھی لکھی ہے مناقب بھی لکھا ہے حامد بھی لکھی ہے نعت بھی لکھی ہے. ہم پڑھتے ہیں ایسی تو نہیں میں اٹھ کے آ گیا نا. ہم نے پڑھا ہے لوگوں کو. ایسے لوگوں کو پڑھنا چاہیے ایسے لوگوں کو سننا چاہیے. ٹھیک ہے کہ اصل کلام آپ میں سے کسی بندے کو شاید پتہ نہ ہو کہ تو کو جا رسول آج کل اٹھا ہوا ہے نا بڑا تو کو جا. یہ اصل کلام مظفر وارسی کا ہے. ٹھیک ہے لاہور والا
ٹھیک ہے، یہ لاہور والے کا کلام ہے، یہ جو اصل کلام اس کا ہے، لوگوں نے اس میں الحاق کیا ہے، لیکن اصل مجھے یہ سیرا جاتا ہے اس گمنام شاعر پر، اللہ اس کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس کی کیا ضرورت ہے، شادی ہوئے تھے پورا محلہ سٹانڈی کی ضرورت ہے، تیرے گھر شادی ہے کہ لوگوں ڈنگ ڈنگ کر کے لوگوں کو کیوں تو بتاتا ہے، لوگ کوئی بیمار ہوتا ہے کچھ نہ ہوتا ہے کوئی تیری تو یہ میں بیان کرتی ہوں نہ کرتی ہوں، لوگ بیمار ہوتے ہیں کہ تیری شادی والا سارے ٹھیک ہو جائے، تیری شادی کے وقت بھی لوگ بیمار ہو سکتے ہیں نا، ہوتے ہیں، ادھر تجھے یار کوئی بیمار نہیں آتا، کسی غریبہ چاہ دو اسی غریبہ بھی دے دیں ہیں، یہ لنگر جڑا میں تھے ہاں بتا، امیر بھی کمری والے لنگر کھانا ہے تو غریب بھی کھانا ہے۔ اس واسطے کملی والے کا فیضان جڑا ہے وہ اس چیز کا نام نہیں، آج کل جڑا ہے فتنے بپا ہوئے ہوئے اوپر اس چیز کا یہ تقریباً کملی والے کی شریعت سے ہٹا جا رہا ہے۔ فیضان کو چیزیں اب کملی والے کا پیغام دل میں آئے تو انسان کو سکون کی لہر میں دیتے ہیں، ٹھہراؤ آ جاتا ہے زندگی میں کہ کسی کا ذکر سنا ہے، عشق ہونا ٹھیک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ٹھیک پڑا ہو، اندر کرنٹ موجود ہو، جب اوپر سے کرنٹ آتا ہے تو رسید کا لیتا ہے، یہ میگنیٹ سسٹم ہے، ٹھیک ہے، یہ میگناطیس کسی کو کھینچتا ہے جو اصل لوا ہوگا، تانبے کو نہیں کھینچے گا، آپ کلوں کے حساب سے رکھ دیں، لیکن سوئی کے نوک کے ہزارویں حصے کے برابر بھی لوا ہوگا تو اس کو کھینچ لے گا، کیونکہ اس کا تعلق لوہے کے ساتھ ہے، تانبے کے ساتھ نہیں ہے۔ تو کملی والے کا ذکر کی محفل مزہ ہی اس کو دیتی ہے جس نے یاد مصطفیٰ میں دل میں جس نے لگائی ہوتی ہے، عشق کی چنگاری سلگ رہی ہوتی ہے، سہری ہولیہ کچھ بھی ہو، ہم فتوے جانے والے نہیں، تیرا ہولیہ ٹھیک نہیں، تو نکل جا، تو بھی کافر ہے، تو بھی کافر ہے، تو بھی کافر ہے، ایک میں نہیں ٹھیک ہوں، ساری دنیا مسلمان کے سارے کافر کر چھوڑے مسا، کہ پھر مسلمان جنتا کون سکھنا سن، ہندو جا سن، کڑے لوگ جا سن، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھن والے ہیں، دائرے سے رنتے یہاں، اس محمدی نے یا گھمٹ میں دائرے میں سارے آسان دے، ایک ٹھیکا اسلام جو کٹنے نہ داخل کر دینا، کس سے پتے اللہ رسول نہیں دیتا، کوئی بتا بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے وہ مسلمان ہے، اللہ کی ذات و صفات میں شریک نہ ٹھہرائے، کملی والے کا گستاخ نہ ہو، عزت کرتا رہے، باقی کمی کمی ہوتی رہتی ہے انسان سے، پرفیکٹ ذات اللہ کی ہے، اس کے بعد محمد رسول اللہ کی ہے، باقی تو آپ اور میں کا انسان ہے، کچھ کوتاہیاں آپ میں ہیں کچھ خود میں ہیں، ٹھیک ہے، خوبیاں ساریاں خوبیوں کا مالک اللہ ہے، اور جس نے ساریاں خوبیاں سب سجا کر جس کے سر پر رکھی ہیں وہ آپ کے میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی اس میں ہم ٹھیکیدار نہیں ہیں کہ فلاں بھی کافر ہے جی، فلاں بھی کافر ہے، کہ کسی ملا کا ٹھیکہ بولو نہیں ہے، میں پکی بات کر رہا ہوں، کسی ملا کا ٹھیکہ نہیں ہے، کسی کو داخل کرے یا خارج کرے مسلمانیت سے نہیں کر سکتا، یہ کام ہے کسی کو کھولنا، خارج کرنا یا داخل کرنا یا آشکار کرنا اللہ کا کام ہے، اس کے بعد اللہ کی عطا سے محمد رسول اللہ کا کام ہے۔ جس نے مسجد نمرہ میں نکالے اخرج فلاں من فلاں، نکل جاؤ صحابہ کی صفوں میں گھسے ہوئے، نکل جاؤ، انکا منافق تم منافق ہو، جنہوں نے مسجد درار جا کر بنائی رسول اللہ نے نکالے، باقی کسی بندے کو جرأت نہیں ہے آپ کو کہے کہ اٹھ نکل مسجد تو نہیں، مسجد اللہ نہ کر رہے، اسی اللہ والے ہیں، اسی جا کے بیٹھ سکتے ہیں، کسی مسجد کی مسجد ہو، ٹھیک ہے،
مسجد میں جانا چاہیے. کوئی بندہ نہیں نکال سکتا. کسی بندے کو کلمہ پڑھنے والا جو نکالتے ہیں غلط کرتے ہیں. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فیہا خرابها. قرآن میں آیا ہے اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ جو مسجدوں میں اللہ کے ذکر سے دوسروں کو منع کرے. اس واسطے کملی والے کا فیضان یہ ہے کہ آپ اخلاق سے، ٹھیک ہے، کملی والے کی تباہ کر کے کافروں کو بھی مسلمان کرو. برا سمجھ آئیے، بولے ان کو بھی اپنے ساتھ میں لاؤ. اصا تو سمجھا مسلمانوں تب کے دے یہودیاں کی آنکھ بلنے والی کہ یہ مسلمان ہیں، وضع میں تم نصارہ ہو، تمدن میں حنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. اقبال نے پہلے کہا کہ اے مسلمان نے وہ آتبن میں بہتی مسلمانی کو اسی پھر کافر کی مڑ کے نہ کافر کر رہے ہیں. ویسے داخل ہوئے اندر انہیں ٹھپا لانا جو کافر ہے، تمہیں لانا تمہیں کافر. اس تو بہتر ہے کہہ کے پھر اصلا ایسے سفا جے سکسن بندہ باہر کھڑا رہے. کیوں نہیں مسلمان لوگ ہو رہے؟ اس کی وجہ تسی تے میں تھوڑے نا، اسی انہاں میں مسلمان ہونے کے دروازے کے سامنے کھڑے ہیں. ہماری شکلیں دیکھ کے واپس آ رہے ہیں. پر اللہ آپ کو مجھے ضرور پوچھے گا اپنا کردار تم نے ان لوگوں کو سامنے کیوں نہیں لایا کہ تجھے دیکھ کے وہ مسلمان ہو جاتے. ہمارے اباؤ اجداد اسلام ایسے تھے جن کا چہرہ لوگوں ہندوؤں نے دیکھا، چہرہ دیکھ کر ان کی زبانوں سے کلمے جاری ہوئے. تو آج تک اسی پڑھا کے کلمے اسی کے کلمے نہ ہمیں تسی چھوڑ دو، تسی تو مسلمان ہی نہیں ہو. تو نہیں آج ہمارا ماحول ایسا بن گیا ہے جو پڑھتی ہے کلمے کو کہتا ہے تیرا پڑھنا ضروری نہیں ہے، چھوڑ دوں تو کافر ہے. نعوذ باللہ. اور دس جی ہے کہڑا دور ہے جس کا ہے اے بندہ کو مسلمانی کی گل کر دے رسول اللہ میں طریقہ ہو سکتا ہے. جڑا بندہ کلمہ پڑھے بندہ کہ تم چھوڑ آئے تھکنے ہی گل ٹھیک ہے غلط ہے. اصل کامیں اصل دیکھیں کافر دیکھیں کہ آخر یار اے اس آقا کا غلام ایڈا سنے وہ آقا کے رسول ہو. حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بغداد آئے تھے. کافرہ تکیا انہاں کہا کون ہے؟ محمد کیا میں تکیا تھے. انہاں کہا بھائی نکا محمد اتنا سنائیں کہ بڑا محمد کی نہ سنا ہوگا. ٹھیک ہے سمجھ آ رہی ہے یار. اساں تسی سارے اس میں بائساں بچہ بھی سامو تکے نہ دے اس نہ بھی دل کرے یار اس بندے کی طرح بڑھنے نہ دل کر دے. اس نہ زہری دور میں بھی ٹھیک ہے، اس کی پبلک میں محفل بھی ٹھیک ہے، کہ تنہائی بھی اس کی اچھی ہے. تسی تے میں اپنیاں تنہائیاں تے اپنیاں بسترے تے رضائیاں تے اپنے موبائل سیٹنگ تے موبائل میموری اسی چیک کراں. اسی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے ہیں تے طریقے ایسا کیڑے اپنائے ہوئے. کیا میں اور کیا ہم سب اس میں، میں اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں یہ خطاب میں اپنے آپ سے کر رہا ہوں. چیک کرنا چاہیے ہمیں، ٹھیک ایک طرح رہنا چاہیے ظاہری اور باطنی طور پر. ہم نے جب کلمہ پڑھ لیا ہے محمد رسول اللہ سنیں پچھلی وقت سنیں مہربانی کرو. اے تو دیکھو کبھی مالی محفل سے آئے گا، اے تو شادی کی محفل تھوڑی. کبھی درود شریف پڑھو ذرا، پچھلے تسی پڑھو لے میرے آسا سارا محمد رسول اللہ کے درود پڑھو. اللہم صلی علی سنیں. میری نظر پانے میرے دے بیٹھے ہو میں تک لے ساقی کی ریڈ کے ضرب پہ نظر رہتی ہے، اس چلو سے پلا دی اسے پیمانے سے. سنیں حسین اور جائنا ہونے بعد اسی کمری والے نے محفل میں جا کے بھی ہساں تے کل یاد رکھو ساری دنیا ہساں تے ہسی. اتھے بھی اسی مخلص نہ ہساں یار دین اسلام نال کمری والے نال اللہ نال اس کی محفل مجلس سے بیٹھ کے تے کئی جگہ میں اسی جڑ کے
مخلص و صاحب قبر میں اتوں کا ہسنے ہونے کے بھرے ہو صاحب جتنا ہی خاصا پھر یا کملی والے کا دیدار پاسا یا جتنا خاصا ایک کال اسی گستاخ ہویا گناہگار ہویا جتنا ہی نہیں اگر سیاح ہویا دنیا سے آنکھیں ہویا اس صورت نو میں جانا سارے آسان ہے سسر میں نا پنجابی سمجھا نہیں میں اردو بول رہا ہوں پنجابی ٹھیک ہے ذرا لفظ کھلے جانے ہیں آپ بچے بیٹھے نہیں سمجھ آ جائیں اپنا ضمیر نہ شیشہ رکھ کے نا ضمیر نہ ایک شیشہ میں نہ منہ متھا دسنا ہے ایک شیشہ ہونا ہے میرا اندروں تک دسنا ہے اندروں ڈھڈو بندہ کے ڈھڈو او ذرا نہ پھر دیکھیے جناب پہ رونا سی حادثہ سی صبر کریں قبر وچ اکھ کھلی آتے فرشتے ڈنڈ پہ ہی اٹھ کھڑا گرز دی چائے سامنے اٹھے ہمیں رہے وہ پوچھ رہے ہیں من ربک ما دینک من نبیک رب کون دین کی مد نبی کون نہیں وہ پھر کی کسی اس نے محفل میں کسی آیا اے تو مقصد ہے کہ اسی قبر میں جاواں تے کملی والے نہ رخ پاں اسی انہاں اپنا تعارف کراواں میلاد کی محفل میں بیٹھ اس کا پیغام کسی سن دیں اور اسی تائیہ کیتا کہ کملی والے تیرے میلاد کی محفل کی آنگی سے بیٹھ کی قسم چاہتے ہیں آئندہ تو بعد اسی کوشش کرسا پانی وقت نماز پڑھنا ایسی گالے اور میلاد کے مقصد سے کری شیخ کا بدت دی گالے نہ تھانی اسی کملی والے کا پیغام سنسا سنایا ہے اور کی گالے ٹھیک ہے اس دور میں دنیا چیزاں نے اپنے بچیاں کسی اے چیزاں اگے منتقل کرو میلاد کی محفل گلی چوبے ملے چوبے کدھر بھی بچیاں چٹا کپڑا کو چٹا سب پتہ ہوئے کہ اے عام محفل نہیں شادی نہیں کہ چمم چبانا جو اونٹ ہو گلی کرنا ہے وہ گلی سب میں وہ گالی جس کو بولنے میں جانا کرتے ہیں جب جنمات جیسے بیان سے سٹا کملی والے کی محفل جا رہے ہیں تو عموم نہ کر تو درود سرکار پہ پڑھنا پڑنا شیخ جزولی رحمت اللہ علیہ جلال الخیرات نے کی بڑا مستند عالم ہے بڑی اچھی کتاب ہے بڑے بڑے صوفیات اس کو اپنے وظائف میں شامل رکھا ہوا ہے جلال الخیرات کو انہوں نے لکھا کہ میں ایک علاقے سے گیا کہ میں وضو کرنا ہے نماز پڑھنا واسطے میرا وضو نہیں میں دیکھا کنواں آیا کول گیا تے پانی دور ہے لوٹا کوئی نہیں رسی کوئی نہیں ڈول میں پانی کڈا میں پریشان ہو گیا اگے پیچھے دیکھا بندہ کوئی نہیں یار پانی کیوں نکل پڑا بچے ہونے نا بچے اتوں میں بچے کا گل سنا رہا شیخ جزولی پڑھے 70 سال کا بابا وہ کہنا میں پریشان ہونا تو بچی کھلی 8 سال کی بچی اس آخیا بابا پانی چاہیے بابے آخیا پانی چاہیے پریشان کیا میں کر آلات ہی نہیں ہے کس سے نکالے رسی ہو اس وقت رسی ڈول ہوتا تھا بجلی تو تھی نہیں بٹن لگایا اور پانی آ گیا میں آلات ہی نہیں پانی ڈول رسی وغیرہ نہیں ہے کیسے نکالوں
انہوں نے کہا کہ بڈھا ہو گیا پانی کرنا نہیں آئی بیٹا پانی کے تو اسباب ہی نہیں ہیں مفقود ہے کیسے نکالیں ہر بندہ کیسے نکالتا ہے ویسے نکالیں گے بچی لے کے تو چھتے تو کول آئی بچی آکھیا ان جو پانی نہیں کٹی نہ سارے کٹ لینے ہیں آج وہ جو پانی کٹ سا جس طرح میں کٹیا دیکھوں بچی اگے آئی کہ بچی زیر لب کچھ پڑیا زیر لب سارے بولو کچھ پڑیا پڑھ کے بچی اگے ہو کے چکیا پانی کھوئے تھے پانی جڑا 50-60 گز تھلے گیا پانی آستہ آستہ اتے آن شروع ہو گیا اتے آن شروع ہو گیا اتے آیا کہ پانی کنارے پہ پہنچیا بچی آکھیا بابا جی کرو وضو تے پڑھو نماز بابا وضو بھی پڑھ گیا تے نماز بھی گئی کل یہ کرا گے بچے کیتا گے ایڈا مقام والی بچی 8-9 سال دی اس زیر لب مجھ پڑیا تو کیا کہ پانی قدمہ دیا گیا تو میں بڑھا ہو گیا میں پتہ ہی کوئی نہیں کہتی تھی بچر ایک تو تھوکا نہیں کڑی دکان تو ملتا رہا فرمایا بیٹی کتھوں طریقہ سکھے پہلے بکر بیجا نمہ ہے بچے کدھر سے تو نے یہ اثر پیدا کیا بیٹی بولی بچی نا 8-9 سال دی ہو سکے میں فلانی دیاں تو میں جدوں بھی پیدا آئیاں تے ماں ایک گل دسیے حیا اکھ وچ رکھی تے زبان تے کملی والے نہ درود رکھی دل دادے تھم تھم کرتے جوانا نے دیکھ کیا باتا نہیں ایک کوئی گل نہیں غلط گل ہے اساں بڑے ساڈے ایسی ماں تے پیو کردے اکھ وچ حیا رکھی تی سامنے کڑی آوے او پاویں کافر دی کڑی ہے کڑی نہیں دشمن دی بھی آوے نظر تھلے کر رہے کملی والے نے بات کہا کہ ہاتھیں ٹائم تی آئی تے اتا سر تھوڑا چادر ہے صرف گئی فرمایا عمر دوپٹہ کملی والا کافر اپنی بچی ہے سرکار فرمایا بچی وانی ہے پاوے تین کافر بھی کرنا ہو کافر دی بچی جو بھی ہے عزت احترام کر دوئی بہن ماں دا احترام کر سی تے تیری تی بہن احترام نہ رسی عزت نہ رسی دوئی بری نظر نہ دیکھ سی تے تماشا کرنا تو دا نظر نہیں آنا دنیا پوچھا کر دنیا لوگاں پوچھا کر تو داری بتا تو میرا ٹھیک ہے آج تیرے رشتے کھڑے ہوں میں چوکیداری کرنے واسطے تو آپ نہ پا کے تیرا ٹھیک ہے بچی فرمایا بابا جی ایک تھوک کسی دکان کو نہیں مل رہا ہے محمد رسول اللہ پہ درود پڑھنے کا اثر پیدا ہونا ہے ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد ہر درد کی دوا ہے سارے بڑھو پچھلے ابھی بڑھو سارے ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد تعویذ باشفا ہے صلی علی تعویذ باشفا ہے سارے رات سے آگے بڑھو کوئی نہیں تعویذ باشفا ہے سارے جاؤ آپ چاہتے رہو تعویذ با صلی علی تعویذ باشفا ہے ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد تعویذ باشفا ہے تعویذ باشفا ہے
کملی والے دے غلام کملی والے دا سا اچا تے سونا آقا ہوئے تو ڈردا پھر کیوں اسی نہیں ڈردے اسی کملی والے دے غلام اسی ڈردے میں نہیں ہیں تے لڑاندے بھی نہیں یاد رکھنا اسنا کوئی طلب نہیں ایسے لوگوں نے اسی امن والے ہیں اسی لوگاں تلقین کرنے ہیں کہ امن نہ لگاؤ جڑا دین اسلام کفار مادہ پہ حملہ کرنے اور منع کرنے کوئی چرچ ہوئے تو چرچ ٹھیک ہے معبد چرچ ہوئے ہندوان دی کوئی عبادت گاہ ہوئے کوئی خانہ ہوئے مسلمانہ آٹمی کو انہوں عبادت گاہ حملہ کرو کرنے رہا جو مرضی عبادت کرو عبادت حملہ نہیں کر سکتا کافرانی معبد گاہ نہ احترام اسلام سکھا رہے لیکن کوئی ایسا دین جڑا دنیا دے دین دے شعار دا عقائد دے شعار دا نظریات دا احترام کرنا ہوئے صرف اور صرف محمد رسول اللہ دا لایا ہے دین دستا ہوا بس ہر ایک نے حقوق بچے دا وے ماں دا وے باپ دا وے بچی دا وے ساس دا وے سسر دا وے بیوی دا وے حامن دا وے ٹھیک ہے سارے بھی حقوق اسلام مطاع کر دیتا ہے بالکل آشکارا کیتا واضح اسلام کوئی مذہب نہیں کوئی ابہام نہیں اور کوئی تکلف اور تکلیف نہیں دین اسلام جڑا سیدھا تے سادہ دین آج دن تک کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے ہوئے سارے مسلمان کے صراط مستقیم دے چل رہے ایک جڑا پھیلی سڑک ہے نا جس میں چل رہے ہیں ایک کملی والے سنگ سے ایسا راہ جانا نے جنتا والا سدھا راہ سدھا راہ مطلب یہ نہیں کہ دائیں بائیں نہ ہو نہ کہیں سیدھا لے چلو پھر ٹکر ہی لگ سی ہے مطلب یہ نہیں کہ ایسا سدھا راہ ہے یہ سدھا جنتا جانا دائیں بائیں بندہ ہونا ہے اس کوئی نہیں دائیں بائیں اس واسطے بچے اپنے ایک بہت ضروری ہے اس دور میں بہت ضروری ہے کہ اپنے بچیاں خاص کر دین اسلام کی طرف راغب کرو اس کملی والے نے صفت پڑھ کے سناؤ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 سال کملی والے نے بچپن کی خدمت کی تھی ٹھیک ہے 8 سال خدمت کی تھی بڑے ہوتا وہ آنی ماں کملی والے کا لاڈ کے پیار نہیں بولیا سرکار کا غلامہ نہ اے مقام ہے غلامہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ مشہور تو سکولان سے نہیں پڑھے اس 8-9 سال سرکار میں گھر رہا ٹھیک ہے تے اساں کو اپنے بچے نستے بھائی سوچو نا اپنا بچہ بھاگتا ہے کام سے کملی والے نہ باہر نکلنے ہیں گھنٹہ گھنٹہ کافرہ میں بچے بھی چمٹے رہنے ہیں سرکار وہ جو یہودی کا مشہور واقعہ ہے سرکار نہیں آیا کوئی ٹائم سرکار پوچھا لڑکا آیا پیچھے تک آیا نہیں کوئی بھی کسی پوچھا صاحبہ جا پوچھا پتہ چلا بیمار ہے سرکار چلے گئے تکڑ چلے گئے رسول اللہ یہودی بچہ ہے فرمایا یہودی کی کرے میں ساتھی محفل کی آنے والا ہوں کملی والے کسی آنکھیں رسول یہودی بچے سرکار میں ٹکا لے ساڑھی محل جی آن والا ہے اسی جاسا اس سے جا مطلب ہے کہ سرکار بھی محل سے آ جاوے اس طرح جاوے یا اس طرح سرکار مہربانی کر دے مہربانی ہوگی جس طرح جس انداز میں بھی ہو سرکار مہربانی کرتے ہیں سرکار گئے تو اس کی آخری ہچکیاں تھی اس کی سانس ابھی نکلنی شروع ہوئی آخری ٹک ٹکی بندی تھی اسرائیل آئے کھڑے تھے عجیب وقت پر گئے تکیا نا اس یہودی ہے تکیا اس کے کملی والا تھے لجپال واقعی لجپال ہے عجیب وقت میں چاہیا وہ اسرائیل آیا تو کملی والا آ گیا کلمہ پڑھایا مہربانی کی تھی مہربانی کا پہلے کام دی اس ٹائم سرکار ٹوئے لگا
सरहाने से मेरे अब न उठना, सरहाने से मेरे न उठना, अब न उठना, सरहाने से मेरे अब तो गिनती के दम रह गए हैं। ये गली किसकी है? अल्लाह अल्लाह। उठते उठते कदम आंदाज़ा पड़ गया आसमां ना थानू भी ले आते सुनो अंदाज़ा एस अंतरा थे चार चौके दा सन साडा कमाल नहीं एक रब दा फजल आ कमली वाले दा निगाह दा चलावा और मेरे मुर्शिद दा निगाह हो रही है ते दुआवां चल रही हैं साडे राह चल रही हैं। अब न उठना, सरहाने से मेरे अब तो गिनती के दम रह गए हैं। एक दुआ कर जाने हैं, आखिरी वक्त की दुआ, शाह दुआ करने हैं, सारे आमीन आखो। या अल्लाह के दोस्त आखिरी वक्त होवे ते असां ऐ तौहीद देवी, असां कलमा ज़बान ते जारी होवे, उधर कलमा पढ़ा ते दुरूद पढ़ा ते कमली वाला तशरीफ ले आवे कि कमली वाला सामने होवे ते असी ऐ आखिरी वक्त में जावां। अब न उठना, सरहाने से मेरे अब तो गिनती के हाय इंसान भाई ना तज़हबून। कुरान कह रहा है किधर जा रहे हैं तुम? कुरान में पूरी आयत है ये ऐना तज़हबून। सूरह तकमीर में फैना तज़हबून इन हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल। किधर जा रहे हैं? उसी किधर जा रहे हैं? ठीक है ये पूरा कुरान में सब गेड़ा ते लिख के लानी चाहिए आए तर्जमे नाल फैना तज़हबून। निकलने टाइम साहब पूछे किथे चले हैं, किधर जा रहे हैं? नमाज पढ़ने या तेरे कदम किधर गैर की तरफ उठ रहे हैं? कुरान रोजाना पूछ रहे हैं फैना तज़हबून, किधर चले हो सर जी? ते असी कमली वाले हैं क्या? मां कमली वाले ने पैर से पै के जुत्ती मुबारक चुम के आखा अब ना उठना, सरहाने से मेरे अब तो गिनती के रह गए हैं। ये गली किसकी है? अल्लाह अल्लाह। उठते उठते कदम रह गए हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्लाह ताला मैं दुआ करना जरूरी नहीं आती जावा, अल्लाह ताला बगैर अच्छा चाहों भी सुनना, अच्छा चाहना भी सुनना दे ते दिल में भी जेड़ा बंदा ख्याल में जरिए भी दुआ ते संग करे ना अल्लाह ताला बगैर किसी वसीले तो रसीव कर लेना। तो तमा चुप करके मैसेज लिखे बंदा ते चुप करके तेरे को पहुंच रहा है ते अल्लाह तक कोई मैसेज नहीं पहुंचना, पहुंचाया कर उधर भी जरा पैगाम रसीद हो गई। तू कोशिश ते कर कदों में ठुडा लगिया ते अल्लाह ने पैगाम भेजा कर। ओ क्या है? वाइजा सालका इबादी अन्नी फाइनी करीब। इना दस कमली वाला मेरे बारे में पूछ रहे हैं, दस इना मैं इन्होंने बड़ा करीब आ उजीबू दावत दाई इज़ा दाआनी। जब कोई पुकारने मत उसकी पुकार सुनना मत। खुश नसीब लोग जेड़ा रोना सा कदम ठुडा लगे ना। हफीज जलंधरी आखे आके हफीज ये मेरी पुरानी आदत है, जब कोई चोट आती है मुझे तो खुदा को याद कर लेता। कौमी तराने पढ़ने वाले हो पाक सार ज़मीन शाद बात हफीज में है भी कलम पढ़े
اسا اور بھی بڑا پڑے ہیں نا تو ہے بھی پڑھا کرو. حفیظ یہ پرانی عادت ہے میری, چوٹ آنے پہ میں خدا کو یاد کر لیتا ہوں. کہ ٹھنڈا لگنا ہے نا, پیر چھڑے آنے تو بھی سڑے پیا, یا اللہ خیر رکھی, کرو نکلو بھی یا اللہ خیر. اسلام مسا درکھنے بیٹھنے دے اللہ کملی والے سب دعا سکھائی ہیں. کروٹ پہ جا, دائیں طرف ہو بائیں طرف ہو, کبابی سیکھوں میں پہلو ہر سو بدلتا ہوں, جو جب اٹھتا ہے یہ پہلو تو وہ پہلو بدلتا ہوں. ہر کروٹ پہ سانو اٹھ, دائیں طرف ہو اے پر, بائیں طرف ہو اے پر, روٹی کھانے ٹائم اے پر, درمیان سے اے پر, بعد میں سے اے پر, دودھ کے ٹائم اے پر, پانی پی اے پر. اسی اور چیزاں پہ بڑے پڑھتے ہیں, سانو اس طرف ہسیاں نے چھوٹیاں چھوٹیاں چیزاں نے ایسا تلنا تو ویسے بھی ہونا ہی ہے نا, کھانا تو ہونا ہے نا, تو بسم اللہ پڑھ کے کھا لیا تو کہ ایسی کٹ کھا دے سا وہ برکت بننا سی, کوئی شفا نہ باعث بن گیا سی. ٹھیک ہے الحمدللہ آپ چھڑیا اللہ کہتے ہیں الحمدللہ میں اپنی نعمتیں زیادہ کرنا ہوں سو وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. جڑا میں شکر الحمدللہ مالک میں زیادہ نعمتیں دینا, شکر ادا کرنا ہے. ایک بڑی چل شکر رکھے گا دوئی لے بیٹھا میں ایک کہا دیتا ہے شکر رکھے اے دعا کار بھی آئی لے کار آمین سو. اللہ واسطے کہ ایک سبق پیدا کر دے, تو شکر آخنا سکھ, ہر قدم میں شکر سکھ, تو دا التجامہ تیریاں کٹ ہوگا سن, اللہ نے عطا زیادہ ہوگا سن. یہ کیا ہے شان ہے, آسان شان ہے, کیا ہے شان تو سمجھیں. اس واسطے اے بھی ایک عجیب چیز ہے بنانا, نمازہ کے سکون دینا, بچوں میں نہیں بیٹھے ٹون 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 ٹون, اور ایک دفعہ نہیں چاہیا تو 10 منٹ بعد کام چھوڑو. ٹھیک ہے دسوں بھی تانی رکھنے ہیں, دبے ہی ہونے ہیں, ٹھیک ہے چائے کی چھوڑے, اگلا مرے ہوئے بات ہے, پتہ تو نہیں نا زندگی نہ میں رہا مرے ہونا تھے, اس دفعہ دب رکھنا ہے. اور باقی ماں رو کو سنبھالنا یا سنبھال سنو, ایک دفعہ بندہ کرنا ہے, 2 دفعہ کیتا سنو طریقہ, 3 دفعہ اسلام آپ کی تو موڑے چپ کر رہا ہے. اگلا بندہ 100 کر لو, اس کی کنڈا لگی ہے نہیں میں کھولنا, پامی اندر مار لیا سارے, تو 10 اور فرشتہ لے کے کھول سنی. عقل مندی کامن سینس نہیں گل نہیں ہے, یہ سمجھداری کی گل میں سکھا رہا ہے. ایک دفعہ فون نہیں چاہیا تو چپ کر رہا ہے, چھوڑ گھنٹے اگار تے گھنٹے 10 منٹ کر, اور تو دا ایمرجنسی ہے اگلا کی وجہ کے لیے تک پے تھوڑی دیر خود کر لسی اویلیبل ہو خود کر لسی نہیں مصروف ہے تو نہیں چاہیا. لیکن سوچ اپنی بھی سوچے, ٹھیک ہے کہاں بیٹھے ہیں نا, کہاں سمجھتے کہاں پگلا بھی سمجھنے اس کو چٹا کالا جاؤنا ہے, کیا جاؤنا ہے چٹا ہونا ہے, چٹا جاؤنا تے بیٹھے ہیں تھلے پگلا کم میں پانی ہے کہ گوتا مارے ہیں چومی مارے نا کتے ہوئے. پنجابی سمجھ آ رہی ہے, مطلب پنجابی جانا ہے اردو میں ہاں وہ ہے پنجابی میں بولنا میں فارسی پڑھنا. اردو کا جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں دا, سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان. وہ بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن نہیں کرنے ہیں. اسی کیا کریں, اسی لکھنؤ سے بیٹھے ہیں, اسی ہماری گروری بیٹھے ہیں, تو ٹھیک ہے اسی اردو ضروری نہیں نا بچے نا اے بھی لفظ سے پڑھنا, ٹھیک ہے نا پتہ ہو گیا ساری زبان ہے قسم ہے وتیرا دے. ٹھیک ہے چینی جڑا ہے اوتھے بھی شوائن شوائن کرنا ہے, اوتھے بھی شوائن بھی کرنا ہے, ایندی کرنا ہے تے انہاں کے بنا اردو بول بھائی اس نے اپنی زبان ہے نا مزہ آنا ہے, سانو مزہ آنا ہے, انہاں شوائن جانا ہے, سانو اس گلا دے مزہ آنا ہے. سمجھ آ رہی ہے ساری گلاں میں دس رہا یعنی او چومی مارے ہیں پانی دے چھال گاٹا لمما گاٹا جو ہے نا ہیں مارے پانی سٹے ہیں خوش ہو کے پانی چھڑے کہاں بیٹھے ہیں کہاں بیٹھے کو سن مارو میں تے کالا اے گل ہے چھائی چٹا کام ہے کس وجہ پانی چھالا مارنا ہے وہ اڑیا میں جس طرح پاکستان میں بغلے کا کام بھی پانی میں اڑنا پہنا چٹا ہے کہاں ہے تو مارنا چھالا پانی پھاس دے اور کہاں ہے تو تیرا کام ہے تو جھولو تو رہا ٹیر پھرول گاند صاف کر دو انگلیش کے چاہ بندے ریس نہیں نہ کرنی چاہیے, نہیں مطلب کہ اپنا اپنا کام میں فن میں اپنا اپنا
تو کام ہے تیرا کام جڑا تو گان شام شیکر چون چوکار اٹھے گاندھی کھا پاک چیز اس کی قسمت نہیں پھر اس آکے مارے پھر نکلے پھر دیکھا کالا شاہ جی پھر اس صابن ملیا آتے اور بلدیا مٹی سے بلدیا پھر پانی سے پھر کالے ٹھیک ہے زخمی ہو گیا سے چھانا مار مار کے پار بھی ٹکڑے لگ گئے پانی کے بڑھ گیا جا کے سر کے گئے پانی اندر پانی جو پانی چلا گیا پجڑ لگ گیا ٹھیک ہے رومی صاحب لکھا کیا سائیں گا نہیں مسنوی شریف پرانے لوکاں گلاں نے اس وچ بچیاں واسطے بھی لطف ہے تے وڈیاں واسطے بھی لطف تے اس تک پانی سے ٹوٹ گئے پر کے بغلا کے سانس کیوں پھنس گئے کہ ہویا تو اس آخیا میں کوشش کی تھی تیرے جا بڑھنے ہی تو میں تے اگلا بھی حال گواں بیٹھا اس نتیجہ لکھنے نے کہ جس حال میں اللہ رکھے اس حال میں رہے تمہیں نہیں کوشش کر سے اپنے حالوں میں بھی حال ہو کہاں چھالا مارنے میں پہلے چٹا نہیں ہو سکیا کوڑیاں ساری زندگی مویا کے گوشت پائی رکھو کوڑا کھاسی بولو تے کوڑیاں تسی گھاس دے سو گھاس کھا میں سی تے کو شیر میں بولے کہ ساری زندگی تسی اعلیٰ نسل نہ کہا تازہ رکھو ٹھیک ہے پھول رکھو گلدان رکھو سونے میں پانڈیا تھی وہ مارسی تھے نہیں مارنا اس کا کام ہے اپنا کام ہے اس کا اللہ تعالیٰ اس کا فطرت دیتی ہے شیر کا کام شیر کا ہے کوڑے کا کام کوڑے کا ہے ٹھیک ہے تے کام ہے ساری زندگی پانی ہے وچ چلے کرے اس کی فطرت نہیں بدل سکتی طریقہ بدل جاسی انداز بدل جاسی فطرت نہیں بدل سکتی اللہ تعالیٰ ساڑی آنے والی نسلیں بھی کملی والے بھی سچی غلامی عطا کر صحیح تعلیمات پہ چلنے کی توفیق داؤں اس مجلس اللہ اپنے بارگاہ سے قبول کروں کسی نہ کوئی سفر نفس لگیا ہوئے کہ معذرت سفر میں آنکھیں کوئی نہیں گل جون صاحب آنکھیں سے لے جون نہیں لیا میں کہ جو حقیقت ہوتی ہے وہی کہنے کا آتی ہوں شہر میں سب سے بڑا فسادی ہوں الحقیق مرن ولو کان در عربی سنو سچ کروا الحقیق الحق مرن ولو کان عربی والے آنے نا جڑا نا کرو میں اگر موتی جانا الحق مرن ولو کان در جون سا واقعہ جون لیا اور اچھے کہ جو حقیقت ہوتی ہے وہی کہنے کا عادی ہوں میں اس شہر میں سب سے بڑا فسادی ہوں اللہ تعالیٰ کملی والے کی غلامی رکھے اللہ بچیاں بھی رنگ لاوے وڈیاں بھی رنگ لاوے اللہ تعالیٰ محفل کرام والے شواق صاحب شاہزیب اس میں سارے سنگی ساتھی جڑے تسی آئے ہو بزرگ لوگ جوان اللہ نہ سارے کملی والے کی تمہ جانو اس غلامہ میں رکھے اس کے بعد محفل جاری رسی تسی بیٹھے رہے ہو تو بچ میں جو مارنا چاہتی ہوں میں چلا ویسا سارے نہ اٹھے سارے لوگ اٹھو بس تساں سلام ہو گئے اس طرح محفل کا نظام دھرم برم ہو گئے تسی بیٹھے رہو بس اللہ تعالیٰ تساں خوش رکھو تے میرے واسطے دعا کرنے لگی جیسا گل کو چنگی لگی ہوئے عمل کرو اللہ تعالیٰ واسطے اللہ تعالیٰ کو میرے واسطے بھی دعا کرو نہ میرے گناہ معاف کرے اگے محفل ہوں تسی چلانے رہو تے کملی والے نہ فیضان پہنچانے رہو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لو کلم تیرے ہیں وما علینا الا البلاغ ابھی سبھی ازاد یہاں پر شاہ صاحب نے آپ کو کہا ہے کہ ادھر ہی بیٹھے ابھی امان صاحب خان یہاں تشریف فرما ہے ابھی محفل ہماری آگے جائے گی سمجھایا کہ محفل میں ادب کے ساتھ بیٹھنا ہے جتنے بھی ازاد ابھی کھڑے ہیں پہلے ان سے گزارش ہے کہ بیٹھ جائیں جہاں پر ایک دفعہ بیٹھے تاکہ میں اس خان کو دعوت دوں جو ازاد اندر کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں خاموشی کے ساتھ اپنی جگہ پر بیٹھے
اب میں اگلے صدقہ کو دعوت دینے لگا ہوں. شاعر بڑے خوبصورت انداز میں کہتا ہے آمد مصطفیٰ سے پہلے جسم تھے احساس نہ تھا. کہہ دو سبحان اللہ. آمد مصطفیٰ سے پہلے جسم تھے احساس نہ تھا, سر تھے قرار نہ تھا, دل تھے دردر نہ تھی, آنکھیں تھی مگر حیا نہ تھی, انسان تھے انسانیت نہ تھی, ظلم تھا انسان نہ تھا. پھر کیا تھا دریا چلنے لگی, پھول کھلنے لگے, آسمان پر بادل ڈھلنے لگے, احساس پیدا ہونے لگا, شیطان بھاگنے لگا, ایمان تازہ ہونے لگا. پھر کیا تھا ہر ایک صبح پر یہ سوال تھا کہاں سے اتنے سرور آئے, ہر ایک جاننا کا حضور آئے. واپس کہہ دو سبحان اللہ. اور اس محبوب خدا کے اوپر کہیے مصطفیٰ کہیے مجتبیٰ کہیے, کہہ دو سبحان اللہ. ساری دنیا میرے رب کا ذکر کرتی ہے, ساری دنیا میرے رب کا ذکر کرتی ہے. وہ رب کائنات اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے. کہہ دو سبحان اللہ. اس محبوب خدا کو کیا کہیے, مصطفیٰ کہیے مجتبیٰ کہیے, مظہر نور خدا کہیے, پیکر حسن و جاہ کہیے, دونوں عالم کا مدعا کہیے, مقصد کائنات کہیے, مطلوب کائنات کہیے, جان کائنات کہیے, زندہ دل مندی و علا کہیے, عقل کہتی ہے مثل لا کہیے. پھر کیا کہیے, عقل کہتی ہے مثل لا کہیے, عشق بیتاب ہے خدا کہیے, نا خدا کہیے, نا دلا کہیے, ابدہو کہیے, وحدہو کہیے. عقل کہتی ہے مثل لا کہیے, عشق بیتاب ہے خدا کہیے, نا خدا کہیے, نا دلا کہیے. آزم جنے حضور آپ سنے, ایسے کہ تو مرحبا کہیے. حضور آپ سنے ایسے کہ تو مرحبا کہیے. ہماری محفل کے اندر حضور کے عظیم مداح رسول کافی دیر سے تشریف فرما ہے جناب صاحبزادہ معاذ عبدالغفور نقشبندی صاحب. میں ان سے گزارش کرتا ہوں آئے اور آقا کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش فرمائے, محبت کے ساتھ نعرہ لگائیں, نعرہ تکبیر, ہاتھ اٹھا کر نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. لگاتا تھا جب نعرہ تو خامر توڑ دیتا تھا, لگاتا تھا جب نعرہ تو خامر توڑ دیتا تھا, حکم کرتا سنتے کو تو رستہ چھوڑ دیتا تھا. دونوں ہاتھ اٹھا کر نعرے کا جواب دے, نعرے حیدری, بسم اللہ والحمد للہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت ہی واجب احترام بزرگوں, دوستوں, ساتھیوں, پیارے بچوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذات حقیقت سے, حضور کی نگاہ سے, ماں باپ کی دعا سے اور پیر و مرشد کے فضل برکات سے میں نزلے والا حاضر ہوا. ذات حق میرا پڑھنا, آپ کا سننا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے. حضور کی ذات میں درود پاک اس عقیدے سے, اس ذوق سے, اس شوق سے پڑھنا ہے کہ ہم درود پاک پڑھتے ہیں اور آقا ہمارے دل میں رہ کر سماعت فرماتے ہیں. کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ آقا مدینے میں رہ کر سماعت فرماتے ہیں, لیکن ناچیز کا اور آپ سب کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور ہمارے دل میں رہ کر سماعت فرماتے ہیں. تو اسی عقیدے سے درود پاک کی گونج اٹھے اور سرکار ہمارے دل میں ہے اور سرور آتے. پڑھیے صلی اللہ علیہ